تمام افراد جو اس دنیا سے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کی ارواح وہ مر جائیں، وہ ختم ہو جائیں، مٹ جائیں۔ ابدان مٹ جاتے ہیں، وہ خاک ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی روح وہ زندہ ہے۔ ختمی مرتبت کے بارے میں قرآن کریم نے جو تعبیر استعمال کی ہے، اگر آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یا مرنے کے ذریعے طبی موت کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، جو انسان عام موت مرتا ہے وہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کی حیات میں وہ اثر نہیں ہے جو اثر اس انسان کی حیات میں ہے جس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو اس کی حیات میں اثر ہے وہ اور کسی کی حیات میں نہیں ہے۔ اور جتنا اس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا جائے، اتنا اس کی موت کے بعد اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تب یہ کہا جاتا ہے کہ جب افراد بے ہوش ہوں تو پانی ان پہ چھڑکا جاتا ہے، لیکن جب ملتیں مردہ ہوں تو ان کو خون بیدار کرتا ہے۔ خون کے ذریعے معاشرے زندہ ہوتے ہیں، اس سے نسلوں کی آبیاری ہوتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، ان کو یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ان کو آپ مردہ تصور نہ کرو، وہ اموات نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو مردہ تصور نہ کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اور خوبصورت فرمایا، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب اس مرتبہ پروردگار نے توفیق دی تو میں مشرف ہوا، جب اذن دخول پڑھ رہا تھا، اس زیارت نامے میں اور اس اذن دخول میں ہمیں سمجھایا گیا کہ جو ہم نے قرآن میں کہا تھا کہ یہ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں ادراک نہیں ان کی زندگی کا۔ لیکن اس زیارت نامے میں وہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، وہ ہمارے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہے ہیں، ہماری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ شہید اس مرحلے پہ فائز ہو جاتا ہے۔